بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، پیارے بچوں اور بچیوں، آج رمضان المبارک کی ساتویں تاریخ ہے اور اب تک آپ کے سامنے 6 مجلسیں اللہ کے دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کے واسطے ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، یعنی ہم ان کے بنائے ہوئے ہیں اور اللہ پاک ہمارے معبود ہیں، یعنی ہم ان کی ہی عبادت کرتے ہیں، اس واسطے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا اونر ہے، اور جو ہمارا حاکم ہے، جو زمین آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق چینٹی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی ہمیں جو نظر آ رہی ہے اونٹ، ہاتھی، وہ کیوں نہ ہو، سب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ایک ذرہ زمین پہ مٹی کا چھوٹا تنکا، اس کو ذرہ بولتے ہیں، وہ ہو یا ایک بڑا پہاڑ ہو، ہمالیہ، سب اللہ نے پیدا کیے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی نہیں پیدا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی سمندر میں پانی رکھے ہیں، وہاں سے بادلوں کو اوپر اٹھاتے ہیں، پھر بادل جگہ جگہ جا کے برستے ہیں۔ اللہ پاک کی قدرت تو دیکھو کہ جب یہ پانی سمندر میں ہوتا ہے تو اتنا کھارا کڑوا ہوتا ہے کہ کوئی اس کو منہ میں بھی نہیں لے سکتا، ہاتھ پیر پہ لگ جاتا ہے تو اس میں بھی پریشانی ہو جاتی ہے، اور آدمی کو پھر سے صاف ستھرے پانی سے نہانے تک اطمینان نہیں ہوتا۔ لیکن یہی پانی جب اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ اٹھاتے ہیں، ہمارے سروں کے اوپر لے جاتے ہیں، بادل بناتے ہیں، تو وہ جو بادل ہم کو نظر آتے ہیں ادھر ادھر دوڑتے ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح، یہ بادل سمندر کا پانی ہی ہے۔ لیکن جب اللہ پاک اس پانی کو اوپر اٹھاتا ہے تو جو چیز اوپر جاتی ہے وہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے، اور جو چیز وزن ہوتی ہے وہ اوپر نہیں جاتی، اس لیے رستے میں سے گر جاتی ہے۔ تو جب سورج کی شعاؤں سے سمندر کا پانی اوپر جاتا ہے تو سمندر میں جو نمک ہے وہ نمک وہیں رہ جاتا ہے،
نمک وزن ہے، وہ گر جاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا اوپر۔ پانی پہلے اللہ جس طرح اٹھاتے ہیں وہ ہلکا پھلکا اور صاف ستھرا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے چھوٹے چھوٹے قطرے اوپر چلے جاتے ہیں اور نمک پورا سمندر میں رہ جاتا ہے۔ تو جب پانی میں نمک تھا، نمک نکال دیے تو پانی میٹھا ہو گیا۔ اب یہ میٹھا پانی اوپر اللہ تعالیٰ، جس کو ہم لوگ بادل بولتے ہیں، اس طرح اس پانی کو اللہ تعالیٰ ادھر سے ادھر ہلاتے ہیں، ہواؤں کو بھیجتے، ہوا ادھر ادھر کرتی ہے، پھر وہ لے جا کر کے بستیوں میں، آبادیوں میں برساتی ہے۔ جب وہ پانی برستا ہے تو کچھ زمین پر برستا ہے، کھیتوں کو کام آ جاتا ہے۔ اگر کھیتوں کو سمندر کا کھارا پانی دیں گے تو کھیت سب جل جائیں گے، کوئی کھیت بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اگر درختوں کو سمندر کا پانی دیں گے تو درخت خراب ہو جائیں گے، کوئی درخت بھی پھل نہیں دے گا، سوکھ جائیں گے سب درخت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو فلٹر کر کے، نمک نکال کے، صاف میٹھا پانی بنا کے کھیتوں میں برساتے ہیں تو کھیتیاں اگتی ہیں، غلہ اناج سب ہم کو ملتا ہے، اس سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو باغوں میں برساتے ہیں تو درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، اس میں پھول کھلتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر مارکیٹ میں فروٹ آتا ہے، ہم اس کو کھاتے ہیں، سب لوگ مزے کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پانی کو اگر سخت زمین میں بہاتے ہیں، گراتے ہیں، تو وہاں برس کر کے وہ جو ہے دریا میں چلا جاتا ہے اور ندیاں بہتی ہیں، تو ندیوں سے، دریاؤں سے بھی میٹھا پانی ملتا ہے ہم کو۔ وہ آسمان کا برسا ہوا پانی ہے، وہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کو جگہ جگہ حکومت جو ہے وہ بڑے تالاب بنا کے، جس کو ڈیم بولتے ہیں، ڈیم بنا کر وہاں روک لیتی، وہاں روک کے وہاں سے پھر پائپ لائن سے سپلائی کرتی ہے، ہمارے گھروں میں میٹھا پانی آتا ہے اور اس میٹھے پانی کو ہم پیتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ بادل اللہ تعالیٰ تالابوں میں برسائیں یا اونچی زمینوں پر برسائیں تو وہاں سے بہہ کے آ کے بڑے تالاب بھر جاتے ہیں۔ لوگ تالاب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ فلاں تالاب جا کے پکنک کریں گے، فلاں تالاب کے پاس چلے جائیں گے، تو ڈیموں کے پاس لوگ جاتے ہیں، بہت سارا پانی ہوتا ہے، صاف صاف ستھرا کلین میٹھا پانی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے واسطے بنایا ہے۔ پھر یہ بادل اگر بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں پر برستے ہیں تو پہاڑ بہت اونچا ہوتا ہے تو وہاں پر ٹھنڈک ہوتی ہے، جیسا فریج کے اندر ٹھنڈک رہتی ایسے وہاں پر ٹھنڈک رہتی۔ وہ جب وہاں پر بادل برستے ہیں تو برف بن جاتے ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، برف بن کے اس کے اوپر سب جم جاتے ہیں۔ پھر یہ برف پہاڑوں کے پتھروں کے اندر جذب ہو جاتا ہے، یعنی وہ چوس لیتے ہیں پتھر، اس کو سب آہستہ آہستہ وہ برف کو چوس لیتے ہیں، تو پہاڑوں میں سے چھوٹے چھوٹے سوراخ بن کے اس کو جھرنے کہتے ہیں، چشمے کہتے ہیں، اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ پانی نکل کر کے آپ لوگ جو ہے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ پہاڑوں سے پانی گرتا ہے، کیسا وائٹ ایک دم صاف ستھرا پانی گرتا ہے۔ تو پہاڑوں سے جو پانی گرتا ہے وہ پہاڑوں سے نکل کر چشموں کی شکل میں وہ اللہ پاک کا برسایا ہوا پانی ہوتا ہے، جو اس کی چوٹیوں پر جمع ہوا ہوتا ہے، اور اتنی اوپر پانی برسا کر اللہ تعالیٰ وہاں پر اس لیے جماتے ہیں کہ اور نیچے آئے تو پولیوشن رہتا اور کثافت رہتی اور ہوا اچھی نہیں رہتی۔ اگر وہ ہوا پانی کو لگ گئی تو پھر پانی بھی خراب ہوتا اور پانی کے اندر بھی زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اونچی چٹانوں پر، پہاڑوں کے اوپر اس کو جماتے ہیں، وہاں سے جم کر آہستہ آہستہ آتا ہے، اور وہ چشمے بن کر پہاڑوں سے نکلتے ہیں، پھر وہ آگے باریک 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 لائنوں میں پانی نکل کے آہستہ آہستہ بہتے 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 نیچے آتا ہے، تو نیچے بڑا نالا رہتا ہے، اس کے اندر آ کے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو نالے کہتے ہیں۔ یہ نالے آگے جا کے ندی بن جاتے ہیں، یہ ندی اور آگے جا کر کے دریا بن جاتے ہیں، جیسے ہمارے علاقوں میں گوداوری کا دریا ہے، کرشنا کے دریا ہیں، ایسے بڑے بڑے دریا بنتے ہیں، اس میں سے پانی بہہ بہہ کے جاتا ہے، اس کو جگہ جگہ گورنمنٹ روکتی ہے، روک کر کے وہ پورے شہر کو، پورے بستی کو پانی دیتی ہے، اور جو زمین میں چلا جاتا ہے اسے آپ بور کرتے ہیں، تو بور کے ذریعے سے موٹر کھینچ کے نکال کے پانی دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کس کے واسطے کرتے ہیں؟ آپ کے، ہمارے واسطے کرتے ہیں۔ میرے بندوں کو پانی ملے، پانی نہ ملے، صاف ستھرا پانی نہ ملے تو نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں، نہ جانور زندہ رہ سکتے ہیں۔ آپ کو ہم نے بتایا کہ دیکھو پانی اللہ تعالیٰ کھیت میں برساتے ہیں تو کھیتی اگتی ہے، اس میں غلہ اناج لگتا ہے، باغ میں برساتے ہیں تو باغ میں پھل لگتے ہیں، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ گلستان میں، پارک میں برسائیں تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، پھول کھلتے ہیں، خوشبو مہکتی ہے، اچھے اچھے سین بنتے ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ وہ پانی عام زمین میں برساتا ہے تو وہ زمین کے اندر جا کے رک جاتا ہے، اور ہم کو جب ہم بور کرتے ہیں یا کنواں کھودتے ہیں تو اس میں سے پانی نکل کے ملتا ہے ہم کو۔ اور پہاڑوں پر اس لیے برساتے ہیں کہ وہاں برف بن کے جم جائے، اور بارش تو ہر زمانے میں نہیں ہوتی، برس بھر بارش نہیں ہوتی رہتی، تو جب بارشیں بند ہو جائیں گی تو وہاں سے پھر پانی کا آنے کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اس طرح کبھی بھی لوگ پانی سے محروم نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی ہی سے ہر مخلوق کو زندگی دی ہے، ہر مخلوق پانی کی محتاج ہے، پرندے بھی پانی کے محتاج ہیں، دریائی جانور بھی پانی کے محتاج ہیں، خشکی میں جنگل میں رہنے والے بھی پانی کے محتاج ہیں، اور انسان بھی محتاج ہیں، چوپائے بھی محتاج ہیں، ساری مخلوق کو پانی چاہیے، درختوں کو بھی پانی چاہیے، کھیتیوں کو بھی پانی چاہیے، بیلوں کو بھی پانی چاہیے، سب کو زندہ رہنے کے لیے پانی چاہیے۔ پانی ہے تو زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو زندگی ختم۔ تو ہمارے کتنے پیارے اللہ پاک ہیں، اور کتنے بڑے اللہ پاک ہیں، کیسی زبردست قدرت والے ہیں اللہ پاک، کیسا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی مشن، کوئی حکومت بھی ہم کو پانی کا سسٹم نہیں دی، واٹر سسٹم، یہ پانی کا انتظام ہر بندے کو ملے، ہر مخلوق کو ملے، یہ کوئی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں۔ گورنمنٹ بہت سے بہت یہ کرتی ہے کہ تالابوں سے پائپ لائن لے جا کے محلوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں پانی پہنچا دیتی ہے، لیکن پانی کا جو اللہ پاک نے سسٹم بنایا ہے ایسا کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر اللہ بند کر دیں تو پانی مل ہی نہیں سکتا کسی کو، نہیں، اللہ بند کر دیں تو کہیں سے پانی نہیں مل سکتا۔ دیکھو کبھی کبھی بارش رک جاتی ہے اور جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں پھل کم ہو جاتے ہیں، اور گنج میں اور منڈیوں میں اناج غلہ کم ہو جاتا ہے، اور سبزی مارکیٹ میں سبزی نہیں آتی ہے تو بہت مہنگی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کو پانی نہیں ملتا، گورنمنٹ بولتی ہے پانی کا شارٹیج ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیں گے، تو پانی پینے کے لیے بھی نہیں ملتا، کبھی 2 دن 3 دن نہیں ملتا،
کبھی کبھی ایسا ہوا ہے ہمارے علاقوں میں، اور گزشتہ سال مہاراشٹر کے علاقے میں، اس طرح اور علاقوں میں ایسا پانی رک گیا، بارش رک گئی، زمینیں خشک ہو گئی، کھیت ختم ہو گئے، پیداوار ختم ہو گئی، پانی پینے کے لیے بھی مشکل ہو گئی، خرید کے لا کے پینا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک ہم کو ہر نعمت دیتے ہیں۔ غلہ اناج جو ہم چاول، دال اور جتنے بھی جو ہے گرین چیزیں ہیں وہ سب ہم لاتے ہیں، دکان سے خرید کے لاتے ہیں، کھاتے ہیں۔ پیدا کون کرتا ہے اس کو پیدا اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ اگر اللہ نہ پیدا کریں تو کیسے دکان میں آئے گا؟ جب دکان میں نہیں آئے گا تو ہم کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو ہم کو ہر چیز ٹائم پر ملتی رہتی ہے۔ ہم چاول کھاتے ہیں، گیہوں کھاتے ہیں، جوار کھاتے ہیں، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ سب اللہ رب العزت پیدا کرتے ہیں۔ اگر اللہ پیدا نہ کریں، دنیا کی کوئی حکومت، کوئی گورنمنٹ نہیں پیدا کر سکتے۔ چائنا اتنی ساری چیزیں بنا کر کے پوری دنیا میں بھیجتا ہے، لیکن چائنا بھی آپ کو چاول بنا نہیں سکتا، وہ آپ کے لیے گیہوں نہیں بنا سکتا، وہ آپ کے لیے دالیں نہیں بنا سکتا، وہ آپ کے لیے سبزیاں کھانے کے قابل نہیں اگا سکتا۔ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آج دنیا میں سب ٹیکنالوجی آ گئی، لیکن سب مصنوعی چیزیں بناتے ہیں۔ آپ دیکھو کیسے خوبصورت جھاڑ لوگ بازار سے لا کے لگاتے، بہت مہنگے رہتے ہیں، جھاڑ لا کے لگاتے ہیں، پلاسٹک کا رہتا وہ، دیکھنے میں ایسا لگتا دور سے جیسا کہ وہ اوریجنل ہے، اصلی جھاڑ ہے، ایسا لگتا۔ گھر میں گلدستوں میں پھول رکھتے ہیں، ایسے لگتے دیکھنے میں جیسے شاید اب یہ گلاب توڑ لینا جا کے، خوشبو سونگھنا بول کے ایسے لگتے ہیں۔ لیکن آپ قریب جاؤ، ہاتھ لگاؤ تو کیا رہتا وہ کچھ بھی نہیں رہتا، کپڑا رہتا۔ کپڑے کو جو ہے ایمبوس کر کے وہ لوگ بناتے ہیں، کاڑیاں بناتے ہیں اور اس میں پھول پتیاں بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ویسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھنے میں تو آپ کو بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے وہ اصلی ہو، لیکن جب آپ اس کو جا کے دیکھیں گے، ہاتھ لگائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اصلی نہیں ہے، نقلی ہے۔ اصلی نقلی میں کیا فرق رہتا؟ جو اصلی ہے اس میں اللہ جان بھی ڈالتے ہیں، اس کو پانی دینا پڑتا، کیونکہ وہ زندہ ہے تو اس کو پانی چاہیے، اس کو کھاد چاہیے، یعنی کھانا چاہیے، پانی چاہیے، وہ زندہ ہے۔ تو جو زندہ ہے اس کو کھانا پانی چاہیے، تو کھانا پانی زمین میں سے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں یا ہم لوگ ڈالتے ہیں جا کے، تو وہ زندہ چیز ہے۔ لیکن جو لوگ بنا رہے ہیں ان میں وہ شکل تو بنا سکتے لیکن زندگی نہیں بنا سکتے۔ اس میں زندگی کہاں سے ڈالیں گے؟ زندگی تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ کسی چیز کو زندگی کوئی بھی نہیں دے سکتا، کسی چیز کو موت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اب یہ چائنا کے بنائے ہوئے گلاب کے پھول ہمارے گھر میں ہیں، لیکن یہ گلاب کا پھول کبھی نہیں سوکھتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ مردہ ہے، مردہ ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر تازہ پھول آپ لا کے رکھیں گے تو وہ دوسرے دن مرجھا جائے گا، تیسرے دن ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ کیوں؟ اس میں زندگی تھی، اس وجہ سے وہ مر گیا۔ تو جو اللہ بناتے ہیں اس میں زندگی ہے، جو مخلوق بناتی ہے تو خالی دھوکہ دے سکتی آنکھوں کو، لیکن زندگی نہیں ڈال سکتی اس میں۔ تو جو بھی ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بنایا ہے ہماری زندگی کے واسطے، پانی ہو، غلہ ہو، سبزیاں ہوں، فروٹ ہوں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے کپاس پیدا کرتا ہے، کپاس روئی، وہ روئی پیدا ہوتی ہے، بہت مہنگی بکتی ہے، پھر میلوں میں جاتی ہے، فیکٹریوں میں، وہاں جا کر کے اس کپاس سے دھاگا بنتا ہے، پھر دھاگے سے کپڑا بنتا ہے، پھر ہم یہ سارے اچھے اچھے کپڑے بازار سے لاتے ہیں، پہنتے ہیں۔ تو یہ کیا بازار والے بناتے ہیں؟ یہ بازار والے نہیں بناتے،
اگر اللہ کپاس نہ پیدا کرے تو مارکیٹ میں کپڑا ہی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سب محتاج ہیں، اللہ کی قدرت کے سب محتاج ہیں۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہو جائے تو کسی کی آنکھ ہے، آپ کی آنکھوں کو سب دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، دنیا کی ہر چیز دکھ رہی، چھوٹی چیز دکھ رہی، بڑی چیز دکھ رہی، لیکن اگر یہ آنکھ اندھی ہو جائے تو کسی کے پاس اس آنکھ میں روشنی لانے کی طاقت نہیں کہ ہماری آنکھ روشن ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ آئی ہاسپٹلس ہوتے ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ تو علاج کرتے ہیں تو آنکھ میں روشنی آتی ہے۔ نہیں، اگر روشنی ہوتی ہے تو آ جاتی ہے۔ روشنی ہے تو اگر اوپر سے کوئی پردہ آ گیا، کوئی زخم ہو گیا تو وہ اس کا علاج کر کے ہٹاتے ہیں تو وہ روشنی پھر کام کرتی۔ اگر روشنی اللہ چھین لے تو کوئی ڈاکٹر روشنی نہیں دے سکتا۔ آج تک میڈیکل سائنس آنکھ نہیں بنائی، آنکھ جیسا بنا سکتی ہے لیکن آنکھ میں روشنی نہیں پیدا کر سکتی۔ آنکھ میں روشنی کے واسطے کچھ بھی نہیں۔ کسی آدمی کو سنائی نہیں دیتا تو آپ بولیں گے کہ وہ کان میں ایک آلہ لگا لیتا ہے تو اس کو سنی آتا۔ نہیں، پردے میں سننے کی طاقت ہے، کان کے پردے میں، تو وہ آلے سے مدد ملتی ہے سننے کے واسطے۔ لیکن پردہ خراب ہو گیا، کام کرنا چھوڑ دیا تو پھر آدمی سن نہیں سکتا۔ سمجھے نہیں؟ ایک آدمی کو ہم نے دیکھا ایک جگہ پر کہ وہ جیسے مائک ہوتا ہے نا ہاتھ میں لے کے لوگ بولتے ہیں، ایسے مائکروفون کی طرح اس کے ہاتھ میں ایک کوئی چیز تھی، ایسے ہی گول، سامنے گول تھا، ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ہینڈل سے۔ تو ہم کو لگا کہ یہ مسلمان صاحب ہیں تو ہم نے ان کو کہا السلام علیکم۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ وہ جو ان کے ہاتھ میں تھا اس کو یہاں ٹھوڑی کے نیچے گلے پر لگایا، گلے پر لگا کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا، پھر ہٹا لیے۔ پھر ہم کچھ پوچھے، پھر وہ وہاں ٹچ کر کے جواب دے رہے، پھر کچھ پوچھے تو اس کو ٹچ کر کے جواب دے رہے، بار بار ایسے ہی کر رہے تھے۔ تو ہم ان سے پوچھے کہ یہ آپ کیا ٹچ کرتے ہیں آپ کے گلے کو؟ تو بولنے لگے کہ میری آواز بند ہو گئی ہے۔ آواز بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میری آواز بند ہو گئی ہے اور ایسا مرض کسی کو ہو جاتا ہے، مجھے یہ بیماری ہو گئی کہ میں بول تو سکتا ہوں لیکن آواز نہیں نکال سکتا، آواز نہیں نکلتی میری۔ تو یہ بھی ایک آلہ ہے، بہت قیمتی ہے۔ اس کو جب میں ٹچ کرتا ہوں تو رگوں کو کرنٹ ملتا ہے تو پھر آواز نکلتی ہے۔ آواز کی جو رگیں ہیں وہ رگوں کو کرنٹ چاہیے، وہ کرنٹ ہم کو 24 گھنٹے مل رہا۔ آنکھ کو دیکھنے کے لیے کرنٹ چاہیے، کان کو سننے کے لیے کرنٹ چاہیے، زبان کو بولنے کے لیے کرنٹ چاہیے، دماغ کو سوچنے کے لیے کرنٹ چاہیے، دل کو دھڑکنے کے لیے کرنٹ چاہیے۔ وہ کرنٹ مل رہا، کہاں سے مل رہا؟ ہم لوگ تو کوئی پلگ لگا کے چارج بھی نہیں کر لیتے روزانہ کہ چلو سوتے وقت میں پلگ لگا لو تو رات میں تمہارا چارج ہو جائے گی بیٹری، اور اس کے بعد تمہارے سب جسم کے تمام اعضاء کو کرنٹ ملتا رہیں گا، اب پوری مشین چلتی رہیں گی۔ ایسا تو بھی نہیں کر رہے، کون کر رہا؟ کسی کو دیکھے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ہمارے اندر ہی پاور پلانٹ بنایا ہے، ہمارے اندر ہی بجلی پیدا ہو رہی، اور وہ بجلی، وہ کرنٹ پورے جس ہر عضو کو کام کرنے کے لیے بجلی چاہیے، کرنٹ چاہیے۔ کرنٹ اللہ وہیں پیدا کر رہا، وہیں پیدا کر کے وہاں سے ہی سپلائی کر دے رہا۔ اگر اپنے کو باہر سے لینا پڑتا تو خالی جو ہے گیس کے سلنڈر لینے کے واسطے اتنے پیسے خرچہ کر رہے ہیں کہ بعض وقت زیادہ استعمال ہو گیا تو اور ایک لینے کے لیے پیسے کا ایسا کرنا، سوچنا پڑتا ہے، یہ نہیں، خرید کے لینا پڑتا ہے۔ کرنٹ کا بل دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک مہینے میں بل نہیں دیے تو بجلی گھر والے جو ہیں، کرنٹ کے آفس والا، وہ چمٹا لے کے پھرتے رہتا ہے ہمیشہ، تو وہ کہتا ہے بل نہیں بن رہے ہیں، آپ کاٹ دیا، گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ تو آپ فون کرے
گھر میں اندھیرا ہو گیا، کرنٹ نہیں ہے بھائی، تو وہ بولیں گے آپ بل نہیں بنے تو کاٹ دیے کرنٹ ہم بولتے، پھر جا کے بل بھرو تو پھر آ کے وہ لوگ جوڑیں گے، تو پھر ہمارے گھر میں روشنی ہوں گی، پنکھے چلیں گے، کام ہوگا۔ پر ہمارے جسم کے تمام اعضاء کام کر رہے ہیں، وہ اس کی بجلی اللہ وہیں بنا لے رہا ہے، ہمارے سے بل بھی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ کہ بل پے کرو نہیں تو کل سے تمہاری آنکھ نہیں دکھیں گی، دیکھنا بند کر دیں گی، بل پے کرو نہیں تو ہاتھ ہلنا بند ہو جائیں گا، بل پے کرو نہیں تو پیراں رک جائیں گے، اکڑ جائیں گے، ویسی کہیں بھی نہیں جا سکتے، گھر میں پڑے ہوئے رہنا پڑتا، بل پے کرو نہیں تو تمہارا زبان بند ہو جائیں گی، بات نہیں کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بلیں لگا دیتا ہمارے پیچھے، تو ہمارے لیے جینا ہی مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے ہم پہ کتنی مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ ساری نعمتیں بار بار سوچنا، کوئی نہیں دے سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نہ دے تو کوئی نہیں دے سکتا، یعنی یہ نعمت کس کی ہے؟ تو اللہ کی ہے۔ جب کھانے بیٹھو تو سوچو کہ نعمت کس نے دی، یہ کھانا کس نے دیا؟ اللہ پاک نے دیا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ جب کپڑے پہنو تو دیکھو کپڑے کس نے دیے، اگر اللہ تعالیٰ نہ انتظام کرتا تو کپڑے کیسے بنتے؟ لوگ کہتے ہیں کیمیکل سے بھی کپڑے بننے لگے ہیں، لیکن پہلے تو جو کیمیکل سے کپڑے بن رہے ہیں وہ لوگ ابھی تک تو استعمال نہیں کر رہے، اور اگر استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا بات کی بات ہے۔ اور تیسرے یہ کہ وہ کیمیکلز بھی کون پیدا کرا؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ پیدا کرا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اے میرے بندو، تم اپنے اللہ کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ تم اپنے اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ حالانکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے تم کو زندہ کیا، اب زندہ ہو، ایک عمر کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے دے گا، پھر مر جانے کے بعد ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر تم کو زندہ کرے گا، اور تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے۔ جب ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کا تو ہم انکار نہیں کرتے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا، ایمان والوں سے ہم نے ایمان کی باتیں سنی تو ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم جب مسلمان ہیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ بہت سے بندے وہ اللہ کو ابھی تک نہیں پہچان سکے، بہت سے بندے ابھی تک اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکے۔ ہم تو انکار نہیں کر رہے، اللہ کا کرم ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، ایک ایک نعمت میں غور کرو تو اللہ کو پہچانیں گے۔ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اسکول ایجوکیشن کر رہے ہوں گے، اسکول کے اندر آپ کو شروع سے ایک سائنس کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، سائنس آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو پھر وہ باتیں اور ڈیپ میں جا کے اور بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ 10th میں آتے ہیں تب تک سائنس بہت کچھ آپ کو معلوم ہو جاتی ہے، پھر آگے کالج کرتے ہیں تو کالج ایجوکیشن میں سائنس کی اور بڑی بڑی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سائنس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو اپنی مخلوق بنائی ہے، اس مخلوق کا سسٹم کیا ہے، یہ مخلوق کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کھوج کرنا، اس میں غور کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے جس کے اندر آپ غور کرتے ہیں، خاص طور سے فزیکل سائنس، میڈیکل سائنس، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے ہمیں غور کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی ذات میں غور کرو اور اپنے اطراف میں غور کرو، تم کو تمہارے خدا کی معرفت حاصل ہوگی، تم کو اللہ کی قدرتوں کا پتہ چلے گا۔ دو جگہ ہم کو غور کرنا ہے، اپنی ذات میں غور کرنا ہے،
ہم سر سے لے کے پیر تک ایک ذات ہیں، ہماری اپنی ذات میں غور کرنا ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے، اور جو ہے اطراف میں غور کرنا ہے، یہ فزیکل سائنس ہے، طبعیات ہیں، ہر چیز کی حقیقت کیا ہے، ہر چیز کی حقیقت کیا ہے، ہر چیز میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، ہر چیز کے بارے میں سائنس میں یہ غور کرتے ہیں۔ تو ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں اس زمانے میں، اور اللہ کے عاشق بندوں میں سے ہیں، اور وہ بھی ڈاکٹر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سائنس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جو شخص سائنس پڑھے اور اللہ کو نہ پہچان سکے تو اس کے اوپر تعجب ہے۔ ہر کافر کو، چاہے کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی فیملی کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی ریلیجیس کا ہو، اگر وہ سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کو اللہ کی قدرت ماننا پڑتا ہے، لیکن شیطان غافل کر دیتا تو آدمی اس میں غور نہیں کرتا کہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، جو لوگ بڑے بڑے سبجیکٹ بنا کے کلاسوں میں پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے، اور بیان کر کے یہ فرمایا ہے کہ دیکھو میں یہ سب اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ تم مجھے پہچانو، تاکہ تم مجھے مانو، تاکہ تم میری بندگی کا حق ادا کرو، مجھ سے ڈرو اور میری نافرمانی مت کرو۔ اللہ کی نافرمانی کو گناہ بولتے ہیں، تو گناہ مت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ جیسے ہم نے آپ کو کل کہا کہ جو ہے ماں باپ کا کہنا مانو، ماں باپ کو الٹے سیدھے جواب مت دو، ماں باپ کی عزت اور احترام کرو، ماں باپ کے لیے زبان سے اچھے الفاظ، ادب کے الفاظ استعمال کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، جتنی کرو گے اتنے اللہ خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننا اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کرو تو کبھی بھی نہیں چھوڑنا اس کو، اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مت کرو تو کبھی بھی نہیں کرنا اس کو۔ یہ باتیں سیکھنے کا یہ زمانہ ہے۔ آپ جن کو ہم یہ باتیں سنا رہے ہیں اس عمر میں ہے کہ اس عمر سے پہلے سے سیکھنا چاہیے، اور اس عمر میں تو کمپلسری سیکھ لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ میں سے بعض بچے 10 برس کے ہیں، بعض 12 کے ہیں، 13 کے ہیں، 14 کے ہیں، 15 کے ہیں۔ 15 سال سے پہلے ہم کو اللہ کی معرفت ہو جانا چاہیے، یعنی اللہ کو ہم پہچان لیں، اتنا پتہ چل جائے کہ ہمارا ایک اللہ ہے، اور ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں پا رہے ہیں سب اس اللہ کے دینے سے پا رہے ہیں۔ اگر وہ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو یہ چیز نہیں دے سکتی۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ کے سامنے کاپی ہے، کتاب ہے، بیگ ہے، ربر ہے اور شارپنر ہے، اور آپ کے جوتے ہیں، آپ کے ساکس ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا چشمہ ہے، آپ پڑھنے لکھنے کی چیزیں ہوں، کھیلنے کودنے کی چیزیں ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، سونے جاگنے کے سامان ہوں، سواری ہو، سائیکل ہو، آپ کی موٹر سائیکل ہو، جو بھی ہو، آپ کا گھر ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، کتنی چیزوں پر نظر ڈالو، ہر چیز آپ کو آپ کے رب نے دی ہے۔ کوئی اور آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا اور کوئی دیا بھی نہیں۔ جو آپ کے پاس ہے سب آپ کے رب کی دی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی آیت ہے قرآن کی، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی، سب اللہ کی طرف سے آئی ہے۔
سب اللہ کی طرف سے ملی ہے، کوئی نہیں دے سکتا، آپ کے امی ابو بھی نہیں دے سکتے اگر نہ اللہ دینا چاہے۔ اللہ دینا چاہے تو ہی ملتا ہے، اور اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی طاقت دنیا کی ہم کو نہیں دے سکتی، اور اللہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر ہم کو روک نہیں سکتی۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اللہ دیتے ہیں تو ملتا ہے، اور اللہ نہیں دیتے تو نہیں ملتا۔ ہاں، اپنے کو تھوڑی محنت کرنے کا حکم ہے، جیسے علم ملے گا تو پڑھنے سے، لکھنے سے، ٹائم پر اسکول جانے سے، گھر میں ہوم ورک پابندی سے کرنے سے، یہ تدبیر ہے، اس تدبیر سے اللہ علم دے گا ہم کو، لیکن دے گا اللہ پاک ہی، اللہ نہ دے تو پھر ملنے والا نہیں ہم کو کچھ بھی۔ اس لیے ہم کو اللہ کا ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جو نعمت کو دیکھو کہو اللہ پاک آپ کا شکر ہے، اللہ پاک آپ کا شکر ہے، اللہ پاک اگر آپ یہ نعمت نہ دیتے تو مجھے نہ ملتی، جس کو آپ نے نہیں دی اس کو کوئی نہیں دے سکا، اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، کبھی اللہ کو نہیں بھولنا، اور اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کیا چاہ رہا ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، آپ کو 15 ایئر کے ہونے سے پہلے سیکھ لینا کمپلسری ہے۔ اللہ کا دین سیکھ لینا ہے۔ کب تک؟ آپ 15 سال کے ہونے سے پہلے سیکھ لینا ہے۔ اگر آپ 15 سال کے بھی ہو گئے اور ابھی تک آپ کو نہیں معلوم ہوا تو بھائی اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ اللہ میاں میرے کو نہیں معلوم تھا، ایسے بولیں گے جیسے ہمارا فرض کرو ہم نے جھوٹ بولا، 16 سال کی عمر تھی ہماری، ہم 15 سال کراس کر لیے، 15 ہماری جو ڈیٹ آف برتھ ہے، تاریخ پیدائش، وہاں سے آپ حساب کر لو، آپ کون سی مہینے میں، کون سے مہینے میں، کون سی تاریخ کو، کس ٹائم 15 ایئرس کے ہو گئے، دیکھ لو، حساب ڈال لو، یا ہونے والے ہیں اس کا بھی حساب ابھی سے ڈال کے رکھو، کیا کون سے مہینے میں، کون سی تاریخ کو، اور کون سے گھڑی میں، ٹائم پہ، کس ٹائم پیدا ہوئے وہ ٹائم، تو آپ وہ ٹائم پر 15 ایئرس کے کب ہو رہے، اس کا حساب ابھی کر لو، آج ہی کر لو، اس کا حساب سب کو آسان ہے، کب پیدا ہوئے، ڈیٹ آف برتھ ڈالو، اور اس کے بعد اب کیا ہے ڈال لو، تو اتنے تو نکل گئے سال، اب اتنے سال ہے، کب میں 15 سال کا ہو رہا ہوں، حساب ڈالو بیٹھ کے، بچیاں بھی ڈال لیں، بچے بھی ڈال لیں، سب حساب ڈال لیں۔ جب آپ کو پتہ چلے یہ ٹائم، یہ مہینے میں، یہ تاریخ کو، یہ ٹائم، یا چلو ایک آدھ سال باقی ہے تو اور پیچھے سے بولو کہ یہ سال میں، اس ایئر میں، اور اس منتھ میں، اور اس ڈے میں، اس ٹائم میں 15 سال کا ہو رہا ہوں، یا ہو رہی ہوں، یا ہو گیا ہوں، آپ حساب کر لیجئے۔ وہ ٹائم سے، ٹھیک وہ ٹائم سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو پابند کر رہا ہے کہ میں جو بولا وہ کرنا، میرے نبی جو بولے وہ کرنا، اور میرے نبی نہیں کرو تو نہیں کرنا، اور میرے نبی نے کہا کرو تو کرنا، نہیں تو گناہ ہو جائے گا وہ، اور گناہ کا حساب ہوگا، پوچھیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ دیکھو آپ 15 ایئر کے ہونے کے بعد فلاں ٹائم جھوٹ بولے تھے، تو کیوں بولے تھے، اور آپ ایک نماز نہیں پڑھے تھے تو کیوں نہیں پڑھے تھے، اب ایک ایک کوئی گناہ کو اللہ پوچھے گا، آپ بولیں گے کہ اللہ پاک مجھے معلوم نہیں تھا، اس وجہ سے میں ایسا کرا تھا یا ایسا کری تھی، اس کو اللہ نہیں سنے گا، اچھی طرح سمجھ لو، دھیان میں بٹھا لو۔ اگر آپ اس وقت اللہ کو یہ بولیں گے کہ اللہ پاک میرے کو معلوم نہیں تھا، تو معلوم نہیں تھا
15 سال کے بعد گناہ کرے یا نیکی چھوڑے اور اللہ پوچھنے پر بولے کہ میرے کو معلوم نہیں تھا، یہ جواب اللہ پاک ایکسیپٹ کرنے والے نہیں ہیں، یہ جواب اللہ سننے والے نہیں ہیں۔ اللہ بولیں گے میں بول دیا تھا نا کہ سیکھنا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میرے نبی نے کہہ دیا تھا نا کہ ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان بچی کو بالغ ہونے سے پہلے ضروری علم حاصل کر لینا کمپلسری ہے، پھر کیوں نہیں کرے؟ اسکول پڑھنے گئے، سائنس پڑھے، فزکس پڑھے اور میتھس پڑھے اور ABCD سیکھے، تیلگو سیکھے، انگلش سیکھے، یہ سیکھے، وہ سیکھے، سب سیکھے، میرا علم کیوں نہیں سیکھے؟ میرے نبی کا علم کیوں نہیں حاصل کرے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور ڈبل سزا دے گا، نہیں علم نہیں حاصل کرنے کی سزا، گناہ کرنے کی سزا۔ تو کیسے ہم اللہ سے بچیں گے؟ ہم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے میرے پیارے بچوں اور بچیوں، آپ آج اپنے بارے میں یہ جانکاری لے لو کہ آپ بالغ ہیں، یعنی 15 سال کے ہو گئے ہیں، اور آپ 15 سال کے نہیں ہوئے ہیں تو کب ہو رہے ہیں، اس کا حساب کتاب لے لو۔ ایک چھوٹی عمر میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے واسطے ایک بڑے نیک انسان، ایک بہت نیک بچہ آیا تھا، چھوٹی عمر میں آیا تھا پڑھنے کے واسطے، اتنے بڑے امام کے پاس علم حاصل کرنے کے واسطے۔ جی ایک دن وہ پڑھا رہے تھے تو یہ بچہ کلاس میں سے اٹھ کے چلے گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آ کے بیٹھ گیا۔ تو وہ پوچھے کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بیچ میں سے کبھی نہیں جانے والے، بیچ میں سے اٹھ کے کہاں چلے گئے تھے؟ تو کہا کہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ 15 سال ہونے کے بعد جو ٹائم میں، جس ٹائم پر ہم 15 سال ہوئے، اس کے بعد جو نماز ہے وہ نماز فرض نماز ہے۔ تو نمازیں تو وہ پڑھتے تھے، لیکن فرض نماز کی حیثیت سے اس کو پڑھ کر کے پھر آ کر کے بیٹھے۔ تو پہلے عمل کرتے تھے لوگ، علم ہوتا تھا، بچپن سے سیکھتے تھے، بچپن سے سیکھنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 سال کی عمر میں تربیت ہو جانا، اس کے بعد سے دین کا علم حاصل کرتے رہنا۔ تو بھائی آج ہم نے آپ کو بہت تفصیل سے بات بتائی ہے۔ ایک تو اللہ کو پہچانو، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، ہر نعمت پہ نظر پڑتے ہی اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ذات کو یاد کرو۔ اور دوسرے، آپ سب یہ آج اپنا حساب کتاب کر لیں، 15 ایئرس کے کون کون ہو گئے ہیں یا جو نہیں ہوئے ہیں وہ کب ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے دین کا ضروری علم حاصل کر لو، تاکہ اس کے بعد ایک گناہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان لوگوں میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو بالغ ہوا تو اللہ کی بندگی کے ساتھ ہوا، وہاں سے ہی اللہ کی سچی بندگی اور عبادت کر رہا تھا۔ ایسا کون کر سکتا ہے؟ جو پہلے سے دین سیکھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام چونکہ سب بڑی بڑی عمروں میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن حضرت علی 10 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے تھے، دین جتنا آیا تھا 15 سال تک پورا سیکھے ہوئے تھے۔ اس لیے جب یہ فضیلت سنائی حضور علیہ السلام نے تو صحابہ سے حضرت علی کہتے تھے، میں شاب نشأ فی عبادت اللہ ہوں، میں جب سے بالغ ہوا 15 سال کا ہوا ہوں، تب سے ہی اللہ کی بندگی کر رہا ہوں اور کوئی گناہ نافرمانی سے بچ رہا ہوں۔
تو ہر مومن کو، ہر مومن بچی کو، ہر مومن بچے کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پہلے دن سے اللہ کے پاس اچھے اعمال بھیجے اور گناہ کے اعمال بھیجنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور سب کو دین سیکھنے اور ہمارے نبی کے جیسے بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔